قربانی کے فضائل سن کر دل یہ کرتا ہے کہ جس کے پاس ککھ بھی نہ ہو وہ بھی قربانی کرے، ایسے فضائل ہیں۔ بعض سے لوگ نا جان چھڑاتے ہیں قربانی سے، وہ جناب کسی کا فون آیا بچوں کی تعلیم کے لیے اتنے لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، فلانی چیز کے لیے اتنے ہی کرایہ آتا ہے، ادھر نکل جاتا ہے، وہ تنخواہ آتی ہے ادھر نکل جاتی ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا، تو قربانی تو نہیں کرنی نا ہمیں، ہماری تو جان کسی طرح بول دے کہ نہیں کرنی، یہ کام اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، پورا ایک بجٹ بنا لیا کس کس کام کے لیے پیسے موجود ہیں، وہ سارے بنا کے اور ساتھ یہ اس کے ہیں وہ اس کے ہیں، بس میں پوجا فارغ کریں کیا؟ ارے خدا کے بندو فضائل تو سنو۔ جو شوق سے محبت سے ان فضائل کو سن لے اور قیامت کے دن کا استحضار کرے کہ میں اس وقت کس حال میں ہوں گا، اللہ کی قسم وہ قربانی کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ سنے تو صحیح شوق سے محبت سے، ہاں جو نہیں سن رہا یا جس تک نہیں پہنچ رہی بات، یہ ان لوگوں کی باتیں۔ ذرا سنیے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ذو الحجہ کی 10 تاریخ بانی بقر عید کو کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ محبوب نہیں، خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اور آگے سنیے، یہ چھوٹی بات ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہی بڑی بات ہے بھائی کہ ہم وہ عمل کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ دوسری بات سنیں، قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں کو، سینگوں کو اور کھروں کو لے کر آئے گا، یہ چیزیں عظیم ثواب کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔ نیز فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ۔ کن چیزوں کا ذکر کیا آقا نے؟ بال، سینگ اور کھر۔ دیکھیں جب قربانی کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، آپ کسی کو بھیجتے ہیں، آج تک کبھی کسی نے کسی کو کھر بھیجے؟ جی بال بھیجے، سینگ بھیجے؟ کبھی گھر میں فریج میں رکھی ہے چیزیں؟ ویسے کل پرسوں واٹس ایپ پہ ایک بڑا زبردست میسیج آیا ہوا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے، اس دفعہ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہی بہتر ہے، جو پڑے پڑے خراب ہو جائے، لائٹ ہی نہ ہو تو تقسیم کر دو، ثواب تو لے لو۔ چلے یہ تو ایک بیچ میں مذاق کی بات ہو گئی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کے بدلے اتنا ثواب ملے گا تو باقی چیزوں کا کتنا ملے گا بندہ خود سوچ لے۔ اللہ کا محبوب عمل، اللہ کو پسندیدہ، قبول بھی ہو گیا، 70 گنا وزن۔ اب اگلی حدیث سنیے، اے فاطمہ جاؤ اپنی قربانی پہ حاضر دو، اس کے خون سے جو پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف۔ ایک حصہ ڈالنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو کون ہے جو قرضہ لے کے نہ ڈالے بھائی؟ جس کو یہ پتہ ہو کہ قربانی کرنے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ کسی بھی طرح قربانی کا حصہ ڈال دے گا کہ بھائی میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنے گا۔ فرمایا وہ جانور قیامت کے دن اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا فضیلت، 70 گنا وزن بڑھا کے اس کا میزان پہ رکھ دیا جائے گا۔ ایک صحابی حضرت ابو سعید تڑپ کے آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ صرف فاطمہ اور اہل بیت کے لیے یا عوام آدمیوں کے لیے بھی ہے، باقی امت کے لیے بھی ہے؟ آقا نے فرمایا اہل بیت کے لیے تو خاص ہے لیکن باقی امت کے لیے بھی ہے۔ اب جس کو پتہ لگے ایک جانور قربان کر دینے سے یہ ہو جائے گا تو بتائیں کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ ایک اور حدیث سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا کہ عید کے دن قربانی کا جانور، اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا، ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اور باقی تمام اخراجات اور خرچ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ پوچھا یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت، سنت ابیکم ابراہیم۔ کہا ہمارے لیے کیا؟ کہا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ ہمارے سر کے اوپر کتنے بال ہیں کسی کو پتہ؟ کبھی گنے تو پورے جانور کے جسم پہ کتنے بال ہوں گے بھائی؟ تو ایک جانور کے حصے میں اتنی فضیلتیں مل رہی ہیں، تو جس شخص کو یہ فضیلتوں کا علم ہو جائے وہ کبھی جان چھڑانے کی کوشش کرے گا؟ کہے گا نہیں، مجھے بتائیں میں نے کرنی ہے قربانی۔ چند سال پرانی بات ہے، ایک خاتون کا مجھے فون آیا، اس زمانے میں حصہ جو تھا نا لاہور کا
کوئی 7,000 روپے کے قریب تھا۔ تو کہنے لگی حضرت میں غریب ہوں، قربانی میرے اوپر واجب نہیں ہے، میں روزانہ 15-20 روپے، کبھی 25 روپے، کبھی 50 روپے، کبھی 10 روپے، کبھی 70 روپے، سارا سال میں بمشکل ایک حصے کے پیسے ڈال لیتی ہوں، تو کیا میری قربانی قبول ہو جائے گی؟ کہ جی مجھے قربانی کا بڑا شوق ہے، میرا بھی دل کرتا ہے۔ اس کو تو میں نے جواب دے دیا سادہ سا کہ ہاں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ جب فون بند کیا تو میں نے کہا یا اللہ اس کی برکت سے میری بھی قبول فرما لے۔ سارا سال قربانی کا شوق۔ یاد رکھیے، شوق سے، محبت سے، دل کی رضا کے ساتھ اللہ کی محبت کے لیے قربانی کیجئے، اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ لیکن ہمارے پر واجب ہوئی اور ہم نے نہ کی، اللہ اس پیسے کو کہیں گناہ میں ضائع کروا دیں گے، آپ کے پلے پھر نہیں رہنا، کہیں بھی فضول میں اللہ اس کو لگوا دیں گے۔ جن کے پاس حج کے پیسے ہوتے ہیں، حج فرض ہوتا ہے، نہیں جاتے، وہ پیسہ اللہ کہیں اور ضائع کروا دیتے ہیں۔ یہ باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ ہم اللہ کے حکم پر خرچ کر دیں، ثواب بھی ملا اور برکت بھی ملی، اس کا ریٹرن بھی آ جائے گا، پیسے کے بدلے اور آ جائے گا انشاءاللہ، اور نہیں کیا تو پھر یہ ضائع ہو جائے گا۔